اور آیت نمبر 68 ختم ہو کر 69 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 68 ختم ہو کر 69 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. پچھلی آیات میں ہم نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ پڑھا تھا. غلے کی تلاش میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ بھی دیا اور ان کے لیے واپسی کا راستہ بھی رکھا کہ وہ دوبارہ بھی میرے پاس آئیں. اب جب وہ دوبارہ آنے لگے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں فرمائی، ان کو کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین فرمائی. اب آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ پہنچے. ولما، اور جب، دخلوا، وہ پہنچے، داخل ہوئے، آئے، علی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. ولما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا، تو انہوں نے جگہ دی، ٹھہرایا، الیہ، اپنے پاس، اخا، اپنے بھائی کو. آوا الیہ اخا، اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا. قال، اور اسے کہا، بھائی سے کہا، انی انا اخوک، انی انا، میں، اخوک، تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس، پس تم مایوس نہ ہو، بما، اس پر جو، کانو یعملون، یہ بھائی تمہارے ساتھ کرتے رہیں. اب جو کچھ بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تو تم اس پر رنجیدہ خاطر نہ ہو. اس دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین، یہ ان بھائیوں کے ساتھ تھے. قرآن کریم کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس بھائی کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے غائب ہونے کے بعد بھی وہ برا سلوک کرتے رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اب جب کہ وہ بھائی مکمل ان کے پاس تھا تو راستے میں وہ ناروا سلوک کرتے رہے ہوں، زیادتی کرتے رہے ہوں. بہرحال جب یہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اس طرح کا انتظام فرمایا کہ باقی جو بھائی ہیں وہ الگ رہیں اور یہ میرے پاس رہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو 5 کمرے دیے، ہر بھائی کو ہر کمرے میں 2 بھائی ٹھہرائے. اب باقی بھائی تو ہو گئے 5 کمروں میں، اب یہ بنیامین اکیلے رہ گئے. 11 تھے، 10 کو کمرے مل گئے، بنیامین اکیلا رہ گیا. تدبیر ہی یہی تھی پہلے سے ہی. چنانچہ اس کو اپنے پاس لے آئے کہ میں آپ کے لیے اور انتظام کرتا ہوں، اور اپنے پاس لے آئے. پھر اس کو بتایا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارا وہی بھائی ہوں یوسف، وہ جو بچپن میں تم سے الگ ہو گیا تھا، میں وہ یوسف ہوں. پھر اس نے بتایا ہوگا کہ بھائی انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا سارے راستے میں یا اس سے پہلے بھی، آپ کے چلے جانے کے بعد. تو یوسف علیہ السلام نے تسلی دی، بس اب پریشان نہیں ہونا، جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں نا، اب اس پر تم نے پریشان نہیں ہونا. فلما، پس جب، اچھا یہ جب ملے ہوں گے نا تو لگتا ایسا ہے کہ ایک رات تو جاگ کے گزاری ہوگی. سالوں کی کہانیاں تھی پیچھے، سالوں کے واقعات تھے پیچھے، کیا گزری اور ادھر کیا بیتی، دونوں. کچھ یوسف علیہ السلام نے سنی ہوں گی، کچھ سنائی ہوں گی، پتہ نہیں بھائی کس کیفیت میں وہ وقت گزارتے رہے ہوں گے. کہیں ہنسے ہوں گے، کہیں روئے ہوں گے، کہیں چپ کر گئے ہوں گے. اور یقیناً جب
یہ بات بتائی ہوگی بھائی نے کہ ابا جان آپ کے غم میں رو 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 کر بوڑھے ہو گئے کہ بینائی ختم ہو گئی، بڑا مشکل ہوگا یوسف علیہ السلام کے لیے وہ سب کچھ سننا. اور جب اس کو پتہ چلا ہوگا کہ میرا بھائی جیلوں میں ہو کر اور کنویں میں رہ کر اور مصر کے بازاروں میں بک کر آیا ہے، تو یقیناً یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں حقیقت کیا تھی، لیکن ایک تھوڑا سا انسانی مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے درمیان ایک بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ وہ کیا اسے کہنا چاہیے جذباتی سا وقت گزرا ہوگا ان دونوں کے درمیان. خیر، فلما، اب یہ وہ چیز ہے جو انسانی سوچ سکتا ہے، انسان سوچ سکتا ہے، انسانی عقل سوچ سکتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا، اس لیے قرآن کریم نے بیان نہیں کیا، اس لیے قرآن کریم نے وہ جذباتی باتیں بیان نہیں کی. فلما، پس جب جہزہم، ان کے لیے تیار کر دیا یوسف علیہ السلام نے، بجہازہم، ان کا سامان. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، جعل، تو رکھ دیا، السقایا، پیالہ، جعل السقایا، تو رکھ دیا پیالہ، فی، میں، رحل، سامان، اخی، اپنے بھائی کے، اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا. ثم، پھر، اذن، اعلان کیا، مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے، پکارا ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم، تم، لسارقون، چور ہو، اے قافلے والو تم تو چور ہو. قالوا، وہ بولے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور واپس موڑے ان کی طرف. قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، وہ سامنے آئے اور سامنے آ کر بولے، ماذا، کیا چیز، تفقدون، تمہاری گم ہوئی ہے، تم کیا چیز گم پاتے ہو، تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے. قالوا، وہ کہنے لگے، نفقد، ہم گم پاتے ہیں، صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ، ولمن، اور اس شخص کے لیے، جاء بھی، کہ جو وہ پیالہ لائے، جو شخص وہ پیالہ لائے، حمل بعیر، اس کے لیے ایک اونٹ کے برابر غلہ ہے، اس کے لیے ایک اونٹ کے برابر غلہ ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو وہ پیالہ لائے اس کے لیے ایک اونٹ کے برابر غلہ ہے. وَأَنَا، اور میں، بِهِ، اس کی زعیم، ذمہ داری لیتا ہوں، اور میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، ذمہ داری دیتا ہوں. اب کچھ مفسرین کرام نے نا اس پیالے کے بارے میں بڑی تفصیلی باتیں کی، کچھ شاید زیادہ ہی کر گئے، کہ اس کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور وہ زمانہ عرصہ سے بادشاہوں کے زیر استعمال آ رہا تھا، اور ایک بڑی قیمتی چیز تھی. بڑے خاص الخاص مواقع کے اوپر اس پیالے کو سامنے لایا جاتا تھا، اس کے اندر کہیں کوئی چیز کھائی جاتی تھی یا پی جاتی تھی، اس کے اندر یہ جڑا ہوا تھا، اس کے اندر یہ جڑا ہوا تھا، اس کے اندر یہ تھا، اس کے اندر یہ تھا. خیر، ان سب سے قطع نظر اتنا بہرحال ضرور لگتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی اہم چیز تھی، اسی لیے ان قافلے والوں کو روکا گیا اور ان کو چور قرار دیا گیا، اور ان کے سامانوں کے پھر آگے آتا ہے تلاشی لی گئی اور وہ برآمد کیا گیا. یہ اتنا اہتمام جو تھا نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز تھوڑی سی اہم تھی. بہرحال تو بادشاہ کا کوئی پیالہ تھا، تو اس کے بارے میں کہا کہ وہ چوری ہو گیا ہے اور وہ تم نے چوری کیا ہے. قالوا نفقدو، تو یہ جو نگران تھے یہ کہنے لگے کہ گم ہوا ہے ہمارا صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ، ولمن جاء به، اور جو وہ پیالہ لائے گا، حمل بعیر، اس کے لیے ایک اونٹ کے برابر غلہ ہے.
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. قالوا، وہ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا، نہیں ہم یہاں آئے، لنفسد، کوئی فساد برپا کرنے، فی الارض، زمین میں، ہم زمین میں کوئی فساد برپا کرنے نہیں آئے، وما کننا، اور نہ ہی ہیں ہم، سارقین، چور، اور نہ ہی ہم چور ہیں، نہ تو ہم یہاں فساد کرنے آئے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں. قالو، تو یہ نگران کہنے لگے فما جزاؤہ، تو پھر سزا کیا ہو اس شخص کی، ان، اگر، تم کاذبین، جھوٹے ہوئے، اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر خود بتا دو کہ کیا سزا ہو. تم کہتے ہو جو تم نے نہیں چرایا، اور اگر تمہارے سامان میں سے، تم میں سے کسی کے سامان سے نکل آیا تو پھر. قالو، وہ کہنے لگے جزاؤہ، اس کی سزا، جزاؤہ، اس کی سزا، من وجد، کہ پایا جائے، فی رحلہ، جس کے سامان میں، اس کی سزا کہ جس کے سامان میں، وہ جس کے سامان سے برآمد ہو جائے، مل جائے، فہو جزاؤہ، تو سزا میں اسی کو پکڑ لیا جائے، سزا میں اسی کو پکڑ لی، جس بندے سے برآمد ہو جائے تو سزا میں اسی کو گرفتار کر لیا جائے. کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم تو سزا دیتے ہوتے ہیں، الظالمین، ظالموں کو. وہ کہنے لگے ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. اب یہ جو بادشاہ تھا نا، تو بادشاہ کا قانون کچھ اور تھا. وہاں یہ تھا کہ جو چور ہے اس کو سزا ملتی تھی، سزا دی جاتی تھی، کوڑے وغیرہ مارے جاتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں یہ تھا کہ جو چور ہے اس کو پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو. یعقوب علیہ السلام کی شریعت تھی. یہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے. بادشاہ کا قانون یہ نہیں تھا. بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ وہ اس کو کرنا ہے، کوڑے مارنے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ پٹائی کرنی ہے اس کے ٹھیک ٹھاک چور کی. اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون کے مطابق بھائی کو نہیں پکڑ سکتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، زیادہ پٹائی ہوتی اس کی. رکھنا چاہتے تھے پاس، بھائی کو روکنا چاہتے تھے، بھائی کو پاس رکھنا چاہتے تھے. بھائی بھی نہیں جانا چاہتا تھا، یہ بھی نہیں بھیجنا چاہتے تھے. کیسے روکیں، کیسے روکیں؟ اگر وہ کہیں جی میں نے بھائی کو نہیں بھیجنا تمہارے ساتھ، تو کہہ نہیں سکتے تھے کیوں نہیں بھیجنا جی، ہمارا بھائی آیا ہمارے ساتھ، کیوں نہیں بھیجنا. اور بادشاہ کے قانون کے مطابق یہ تھا اگر چوری کی ہے تو اس کو سزا دو، بھائی کو سزا بھی نہیں دینی تھی. اب کیا ہے، ان سے کہلوایا تم بتاؤ بھائی کیا سزا ہو. وہ کہنے لگے جس کے سامان میں سے برآمد ہو پکڑ لو، اس کو رکھ لو اپنے پاس. یہی تو چاہتے تھے، یہی یوسف علیہ السلام چاہتے تھے. لیکن کہلوایا ان کی زبان سے، اور انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی اس کے مطابق انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو چوروں کو ایسی سزا دی جاتی ہے. فبدأ، پس انہوں نے شروع کی، تلاشی شروع کی، بأوعیتہم، ان کے سامانوں کی تلاشی شروع کی، قبل، پہلے، وعاء، سامان، اخی، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامانوں کی تلاشی شروع کی. ثم، پھر، استخرجہا، اس کو نکال لیا، من وعاء اخی، اپنے بھائی کے سامان میں سے، تو تھا ہی اس میں، پھر اپنے بھائی کے سامان میں سے اس کو نکال لیا. کذالک، اس طرح، کدنا، ہم نے تدبیر بتائی، لیوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو. کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی. ما کانا، نہیں تھے وہ، لیأخذا، اپنے پاس رکھ سکتے، اخاہو، اپنے بھائی کو، وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، فی دین الملکی، اس بادشاہ کے قانون کے مطابق. بادشاہ کے قانون کے مطابق بھائی کو اپنے پاس
نہیں رکھ سکتے تھے الا سوائے اس کے ان یشاء اللہ جو اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے. نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجے، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں. نرفع درجات من نشاء ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. وفوق اور اوپر، کل ذی علم ہر علم والے کے، علیم ایک علم والا ہے، اور ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا ہے. قالو وہ کہنے لگے، وہ بھائی کہنے لگے، ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے، اگر اس نے چوری، اب تم وہ جو تھا نا آلہ مسروقہ وہ برآمد ہو گیا ہے، جو چیز چوری کی وہ برآمد ہو گئی. کہنے لگے ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے، فقد تو بے شک، سرقہ چوری کی تھی، اخن لہو اس کے بھائی نے بھی، من قبل اس سے پہلے. اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یہ بھائی کہہ رہے ہیں، یعقوب وہ جو بڑے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، کوئی بعید نہیں ان سے یہ کہنا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ کی نظروں سے دور کرنے کی سازش کی اور بعد میں آ کر باپ کو جھوٹ بولتے رہے اور دھوکہ دیتے رہے. تو ان سے کیا بعید تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام پر کوئی اور الزام بھی لگا دیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ یوسف، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ کہیں کسی کے ہاتھوں میں کسی گھر کے اندر غلام بن کے زندگی گزار رہے ہوں گے. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سامنے کون کھڑا ہوا ہے. تو کہنے لگے یسرق اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. فاسرها اس بات کو چھپا لیا یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے، فی نفسه اپنے دل میں. یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا. ولم اور نہیں، یبدھا ظاہر کیا، لہم ان کے سامنے، اور ان کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کیا، اپنے دل میں چھپا لیا. میں بتاتا ہوں چور کون ہے. قال فرمانے لگے، دل میں ہی یہ بات کہنے لگے، انتم تم شر مکانا اس سے کہیں زیادہ برے ہو، تم اس سے کہیں زیادہ برے ہو. یوسف کی طرف الزام لگانے سے پہلے یہ تو سوچو کہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ. واللہ اور اللہ، اعلم خوب جانتے ہیں، بما تصفون جو کچھ تم بیان کر رہے ہو. قالو وہ بھائی کہنے لگے، یا ایھا العزیز اے عزیز مصر، انا بے شک، لہو ان کے، ابن والد صاحب ہیں، شیخن کبیرہ بہت بوڑھے، ان کے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں. فخذ آپ رکھ لیں، احدنا ہم میں سے کسی کو، مکانہ اس کی جگہ، اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں اور ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. انا نراک ہم سمجھتے ہیں کہ آپ من المحسنین بڑے نیکوکار ہیں. انا نراک من المحسنین، یہ انسان بڑا مفاد پرست ہے. ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ بھائی چور تھا، یوسف علیہ السلام چور تھے، اپنا مفاد ہے، کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے اچھے انسان محسوس ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ نیکی کیجئے، اس کو چھوڑ دیں، ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں. قال یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ کہ ہم پکڑیں، الا سوائے اس کے، من وجدنا کہ ہم نے پایا ہے، متاعنا اپنا سامان، عندہ اس کے پاس، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں. اس سے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کہ جو قصوروار ہے اس کے سوا کسی بے قصور کو پکڑ لیں، اللہ کی پناہ اس سے. انا بے شک ہم، اذن ایسی صورت میں، لظالمون ظالم ہوں گے. بے قصور کو پکڑ لیں، قصوروار کو چھوڑ دیں، ہم ظالم ہوں گے. وہ بس یہاں تک ایک رکوع.